إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ابھی ایک بہن نے جو سوال کیا ہے کہ جو جادو کیا جاتا ہے کسی بھی انسان پر، جادو آپ کو پتہ ہے کہ برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جادو جو ہے جب تک سورۃ ناس اور سورۃ فلق نہیں اتری تھی اس وقت ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں کوئی کر سکا، کیونکہ وہ سورۃ ناس اور فلق جو ہے وہ پابندی سے پڑھتے تھے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب جادو کا پتہ کیسے چلے کہ یہ جو ہے وہ جادو ہی کیا ہوا ہے یا کون سے قسم کا جادو کیا ہوا ہے یا اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس کے اوپر جادو کیا گیا ہوتا ہے نا، اس پر وہ خود سے قرآن اس کو پڑھنا بہت ہی مشکل لگتا ہے، یا آیات جو ہوتی ہیں نا، قرآنی آیات یا دعائیں جو ہوتی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں وہ بالکل نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے. اس کی آنکھوں میں نا عجیب ہلکا سا خمار سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ آپ اس کو کہیں کہ بھائی تم یہ دم کر لو تاکہ تمہاری جو طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے وہ ایک اور کیا ذریعہ ہے پتہ کرنے کا کہ جب کیونکہ اس کی طبیعت مسلسل خراب ہوتی ہے، تو جب اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں نا، جتنے بھی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں بالکل کلیئر ہے، ہر قسم کے ٹیسٹ آپ کے کلیئر آ رہے ہوں، پھر بھی آپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہی رہے، طبیعت آپ کی بگڑتی ہی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کروایا ہے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا آپ کے اوپر کچھ اثر ہے، ٹھیک ہے، وہ حاوی ہو جاتی ہیں جیسے. اس کا سب سے اچھا علاج کیا ہے؟ اب وہ خود سے تو کر نہیں پا رہا نا، یعنی اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ اس کے سامنے بھی پڑھیں گے نا تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا یا اس کی آنکھیں ریڈ ہو جائیں گی، وہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے اوپر. لیکن جو ہے اپنی آپ کو یعنی اپنے اندر ہمت جمع کر کے اس کے اوپر کرنا شروع کریں اور بیچ میں رکے نہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر دم کرنا شروع کریں، وہ اس کی جو بھی حالت ہو رہی ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس کے اوپر زبردستی جو ہے وہ آپ دم کرنا شروع کریں اور دم کرتے رہیں. یہ جو قرآنی دعائیں ہوتی ہیں اور جو سنت سے ثابت دعائیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے اوپر کچھ کیا گیا ہے یا نہیں. حتیٰ کہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں، بعض جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں کہ وہ اگر جن جیسے اندر ہوتا ہے جسم میں، تو وہ جن جو ہے وہ خود سے بولنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کچھ ایسی آیت. اب اس میں جو ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جی آپ جو ہے وہ جیسے مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں، مختلف نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، یا مختلف جو ہے وہ پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں جو کہ جنہوں نے جناتوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے. وہ جو غیر شرعی طریقہ ہے اس کے لیے ہے کہ اگر آپ ان کے پاس گئے تو آپ کی صرف جانے سے جو ہے وہ کام آپ نے شاید نہیں کروایا، ان کی بات پہ عمل نہیں کیا، صرف جانے سے آپ کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، صرف جانے سے. لیکن یہ لوگ ہیں، جو لوگ جو ہے وہ موحد لوگ ہوتے ہیں، سنت کے مطابق سے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اوتھینٹک طریقے سے صرف وہ دعائیں پڑھتے ہیں، کچھ قرآنی آیات پڑھتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم کب سے ہیں اس کے جسم میں، یا ہم نے کیا کیا کیا، یا جو ہے وہ ہم کس طریقے سے نکلیں گے. یہ ساری باتیں وہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جنات کی آواز میں بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ سورۃ بقرہ کی پابندی کرے، اور اسی طریقے سے سورۃ بقرہ کے ساتھ ساتھ جو رقیہ شرعیہ ہے
یعنی جو سنت سے جو ثابت دعائیں ہیں اس کی جو ہے وہ پابندی کرے. جب وہ یہ پابندی کرے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر سے اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. حتیٰ کہ جب انسان بیمار بھی ہوتا ہے نا تب بھی یہ قوتیں آپ کے اوپر بہت زیادہ حملہ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جب ان کو بخار ہوتا ہے یا تیز بخار ہوتا ہے تو وہ نا ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو عجیب عجیب قسم کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ وقتی طور پہ کمزور ہوا ہوتا ہے, تو اس لیے جو ہے پھر یہ والی جو قوتیں ہوتی ہیں ان کو تو حاوی ہونے کا موقع چاہیے ہوتا ہے, تو یہ حاوی ہو جاتی ہیں. جیسے وہ میں نے 2-3 مرتبہ گروپ میں بھی شیئر کی ہے یہ چیز کہ وہ امام ابن القیم کی جو ہے وہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں, امام ابن قیم نے اس کو بیان کیا ہے کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے اوپر جو ہے وہ ایسی حالت ہوتی کہ میں بیماری کے بعد کمزوری, حالانکہ بہت بڑے محدث تھے تو وہ خود اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ میری ایسی حالت ہوتی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے یہ مجھ پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی, اور نہ میرا قرآن میں دل لگتا, نہ میں جو ہے وہ یہ اذکار کر پاتا. تو پھر میں اس وقت جو ہے وہ آیات سکینہ کی تلاوت کرتا تھا. تو آیات سکینہ یعنی 6 آیتیں ہیں جس میں سکنیت کا ذکر ہے, جو کہ سورۃ بقرہ میں 2 ہیں, سورۃ فتح میں 3 ہیں, اور ایک جو ہے وہ سورۃ اس میں ہے توبہ میں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے 6 آیتیں بنتی ہیں. تو یہ 6 آیتیں جو ہیں وہ آپ خود بھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا ضرور کہ یہ 6 آیتیں جو ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر سکینت نازل ہو جاتی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اطمینان اور سکون نازل کر دیتے ہیں آپ کے اوپر. ویسے تو پورا کا پورا قرآن ہی جو ہے وہ وشفاء لما فی الصدور ہے, لیکن یہ جو آیات سکینہ یعنی ہر آیت کی اپنی ایک الگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہے. ٹھیک ہے, قرآن کو آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے آپ کو وہ مقصد ضرور حاصل ہوگا, لیکن جو چند آیات ہیں جو جیسے جادو کے بچاؤ کے لیے ہیں یا صبح شام کی دعاؤں میں شامل ہیں, کہ سورۃ حشر کی آپ 3 آیتیں آخری پڑھ لیتے ہیں تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ قرآن سے مدد لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ سبینہ آپ کا جو سوال تھا وہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اگر پھر بھی کچھ باقی رہ گیا ہو تو آپ جو ہے وہ لاسٹ میں انشاءاللہ ضرور سوال کر سکتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا کل کی جو ہماری آیت تھی وہ تھی سورۃ الانعام کی جو آیت تھی, وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے جو ہے ایسے ایسے لوگوں کو طاقت دی تھی جو ہم نے تم کو نہیں دی, اور ایسی ایسی مملکت ان کو عطا کری کہ ہم نے تم کو ایسے ملکوں کا بادشاہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے ہم نے ان کو تمام نعمتیں بھی دیں, ان کے نیچے سے نہریں بھی جاری کی, ان کے اوپر موسلادھار بارش بھی نازل کی. پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا آج کی جو آیت ہے ہماری وہ کیا ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اے نبی اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوتے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ, اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا, پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے, اور تب بھی ہم انہیں اسی شبے میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور اے نبی یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا, پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, اے نبی کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. یعنی ان آیات میں سب سے پہلے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے انکار کی وجہ سے ان کی مذمت کی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ کیا کہہ کر انکار کرتے تھے کہ یہ جو ہے صریح جادو ہے، اور یہ جو ہے ان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرتے تھے اس کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی ان کا جو عناد تھا، ان کی جو حد سے مخالفت تھی، اور ان کے لڑائی جھگڑے کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اے نبی اگر ہم آپ پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، یعنی اس کا معائنہ کر لیتے، اپنے سر کی آنکھوں سے اسے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیتے اور اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے۔ اب چھو لیتے تو پھر کیا کرتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جو یہ کافر ہیں وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ تو صریح اور صاف جادو ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے محسوسات کے بارے میں ان کی ضد اور ہڈہرمی کا جو تذکرہ فرمایا ہے، جو فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں پھر وہ اس میں چڑھنے بھی لگے تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ بے شک ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی، قرآن مجید نازل کی، یہ کتابی صورت میں تو نازل نہیں کی گئی تھی نا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، ہاتھ میں صحیفے ملے، توریت صحیفوں کی اس میں شکل میں تھی، ہاتھ میں ملی ان کو، لیکن جو ہماری کتاب ہے قرآن مجید وہ وحی کی صورت میں نازل ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، اس وحی کی مختلف شکلیں ہوتی تھیں، لیکن وہ کتاب پر نازل ہوئی بھی نہیں ملی تھی ہمیں کتاب۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کو جو ہے وہ کچھ پتوں کے اوپر اور کچھ پتھروں کے اوپر اور کچھ اوراق کے اوپر اس کو لکھوا لیتے تھے، جو کاتبان وحی تھے ان سے لکھوا لیتے تھے۔ یعنی جو ہماری کتاب قرآن مجید ہے وہ جو ہے کتابانہ شکل میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا کہ ان کو کتابی شکل میں نازل کر دیتا، اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو کتابی شکل میں نازل کر دیتا اور یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے اس کا، یعنی ان کا معائنہ بھی کر لیتے، پھر بھی وہ کیا کہتے ان ھذا الا سحر مبین، تو وہ کہتے یہ تو صریح طور پر جادو ہے، صاف صاف طور پہ جادو ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ جیسے کہ سورۃ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں اور ہم ان کو استطاعت بھی دے دیں کہ وہ آسمان کے اوپر چڑھنے لگیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جب چڑھ جائیں گے تو پھر کیا کہیں گے لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، بے شک ہماری آنکھیں جو ہے وہ مخمور ہو گئی ہیں، یعنی ایسی ہو گئی ہیں جیسے ہم نے شراب پی ہوئی ہے، مخمور ہو گئی ہیں خمر سے، نہیں بلکہ ایسا ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یعنی اگر ہم اتنی صاف صاف واضح طور پہ ان کو دکھا دیں تب بھی ایسے ہی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کیا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے جواب میں وقالوا لولا انزل علیہ ملک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے تھے کہ اس پیغمبر پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی اگر اس حالت میں کہ ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے تو وہ ان کے پاس عذاب ہی لے کر آتے ڈائریکٹ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر عذاب کے ساتھ، اور اس وقت ان کفار کو مہلت نہیں دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہا ہے، جو کفار قریش کہتے تھے کہ یہ کتابی شکل میں کیوں نہیں نازل ہوئی، اچھا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اچھا فرشتہ ہمیں نظر کیوں نہیں آیا، اچھا یہ جو پیغمبر ہے یہ خود فرشتے کی صورت میں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، یعنی یہ خود فرشتہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کی صورت میں نازل کرتے تو پھر جو ہے وہ یہ ہم ان کو مہلت نہیں دیتے، جیسے کہ آج ابھی ہمارے پاس مہلت ہے الحمدللہ، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں اس نے مہلت دی بھی ہے، ڈھیل دی بھی ہے۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس آیت میں، ایک تو یہ کہ
خوشی کی بات نہیں ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو عذاب دکھایا جائے گا۔ تو بھائی اگر اب تم اس وقت فرشتوں کو مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے فرشتے تو تمہارے اوپر ڈائریکٹ عذاب لے کر آئیں گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَا لَبَسْنَا علیہم ما یلبسون، اور اگر ہم کسی فرشتوں کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، اور جو شبہ اب یہ کرتے ہیں اسی شبے میں ہم انہیں پھر ڈال دیتے۔ یعنی اگر ہم انسانوں کی طرف کسی فرشتے کو نازل کرتے، رسول بنا کر بھیجتے، تو اسے انسانی شکل و صورت میں ہی بھیجتے تاکہ انسانوں کے لیے اس سے مخاطب ہونا اور دین سیکھنا ممکن ہوتا۔ اور اگر ہم ایسا کرتے تو یہ پھر بھی اپنی انہی شبہات میں مبتلا رہتے جس میں اب یہ بشر کی رسالت و نبوت قبول کرنے کے سلسلے میں شبہات میں مبتلا ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ایک تھوڑی سی دیر کے لیے اس بات کو ریئلائز کیجئے، اس بات کو اپنے تصور میں لے کے آئیے، امیجن کیجئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا تو کیا ہم اس دین پر عمل کرنے کے قابل ہوتے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرشتوں کے اندر جو خصوصیات رکھی وہ تو الگ رکھی ہیں۔ وہ تو کوئی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے۔ اب ہم نے تو کھانا بھی ہے، انسان کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو تو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اس کی بشری ضروریات بھی ہیں، اس کو واش روم بھی جانا ہے، اس نے جو ہے وہ اپنی جسم کی صفائی بھی کرنی ہے۔ فرشتے تو ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر نفسانی خواہشات رکھی گئی ہیں، پھر اس میں اس کی آزمائش ہے۔ فرشتے تو ان سب چیزوں سے، پھر ہم کیسے ایسے رسول کی اطاعت کرتے، پھر ہم کیسے سنتوں پر عمل کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کسی کو بھیجتا بھی، اگر فرشتے کو بھیجتا بھی تو بھی اسے انسانی شکل میں بھیجتا، ایسے ہی نہیں بھیج دیتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ آل عمران میں؟ کیا فرما رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سب سے پہلا احسان کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا؟ کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ اب قرآن ایسے ہی نازل ہو جاتا، کوئی آپ کے پاس پڑھ پڑھ کر سنانے والا نہیں ہوتا، کیسے آپ عمل کرتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو فرشتے کی صورت میں نہیں بھیجا، انسان کی صورت میں ہی بھیجا، تاکہ وہ ہم سے اور ہم اس سے ہم کلام ہو سکیں، سوال و جواب کی صورت میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے تھے، وہ ان کے جوابات دیتے تھے، اور ان کے جوابات جو ہے وہ ان کی اپنی زندگی سے ریلیٹڈ بھی ہوتے تھے، وہ اپنی زندگی میں کر کے بھی دکھا رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر انسانوں کے پاس کوئی فرشتہ پیغمبر بن کر آتا تو وہ بھی یقیناً انسانی صورت میں ہی آتا، کیونکہ انسان فرشتے کو ان کی اصل نورانی شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اب جو وہ شبہ کر رہے ہیں اسی شبے میں ہم انہیں پھر ڈال دیتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جس اختلاط میں اب یہ مبتلا ہیں، جس شبے میں اب یہ مبتلا ہیں تو وہ اسی میں مبتلا رہتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور بے شک آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی انہوں نے تمسخر کیا، یعنی ان کا مذاق اڑایا۔ تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا، یعنی قوم کی تکذیب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ اور مؤمنوں سے فتح و نصرت اور دنیا آخرت میں اچھے انجام کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے نبی کہہ دیجئے، اے منکرین رسالت، ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یعنی اپنے دلوں میں سوچو اور غور کرو کہ گزشتہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب اور مخالفت کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، دنیا میں انہیں کس قدر عبرتناک عذاب اور سزا دی گئی، اور آخرت کا دردناک عذاب اس کے علاوہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے پیغمبروں اور اپنے اہل ایمان بندوں کو دنیا و آخرت کی کامرانیوں سے اور ان کی سعادتوں سے نوازا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو، جس نے بھی اس قرآن کے اوپر عمل کیا، جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق سے عمل کیا، تو اس کو جو ہے وہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا،
کتنا اس کو جو ہے دنیا بھی عطا کی اور آخرت بھی عطا کی۔ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیے آپ، کفار قریش جو تھے ان میں سے جو جو لوگ اسلام لے کر آتے گئے، جو جو لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے گئے، وہ اگرچہ کہ بدو تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑا کرتے تھے، ہماری دشمنیاں جو ہے وہ سالوں سالوں چلتی رہتی تھی، لیکن جب ہم اسلام کی روشنی سے بہرور ہوئے، جب ہم نے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا تو پھر ہماری زندگیاں بدل گئیں۔ وہی لوگ جو کہ ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طعنے دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو نسلی طور پر تعصب کا شکار تھے، ایک دوسرے کو نیچ سمجھتے تھے، وہی لوگ جو ہے وہ اتنا ادب اور احترام کرنے لگے اور اتنا ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے لگے کہ وہ ایک بہترین قوم بن کر سامنے آئے، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کتنی ہی جلدی پوری دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، پوری دنیا کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، سب لوگ جزیہ دینے لگے، اور پھر اب وہی دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہی لوگوں نے، انہی کے جو ان کی جو نسلیں آئیں، ان کی جو آپ بعد میں نسلیں آئیں، تو اب وہی دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے ہی مسلمان ہیں، چاہے مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وہ کما حقہ اس دین پر عمل نہیں کر رہے، تو آج ان کی کیا حالت ہے، آج ان کو کیسے خس و خاشاک کے مانند جو ہے وہ رون دیا جاتا ہے، وہ بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جیسے پانی میں جو چھوٹے چھوٹے تنکے اور کچرا بہتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی اپنی استطاعت نہیں ہوتی کہ مجھے کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، یا مجھ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے یا میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، اس کی کوئی اپنی کوئی وہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج مسلمان ہو گئے، اگرچہ کہ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں بچی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اقبال نے کہا نا، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یعنی آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بھی وقت ہے ہمارے پاس، اب بھی ہم اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت کر کے، اب بھی ہم خود اس دین کے اوپر اچھی طریقے سے عمل کر کے ہم جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور عروج عطا فرمایا۔ اور کچھ نہیں تو ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے سنواریں اور اس کے بعد اپنے آس پاس والوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، تو ضرور ہم کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں، ضرور ہم معاشرے میں ایک فرد کا تو خاتمہ کر سکتے ہیں، ایک اس فرد کو پیدا کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کے دین پر صحیح طریقے سے چلنے والا بنے گا۔ یہ نہ سوچیے کہ میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں، میرے اکیلے کرنے سے اس معاشرے میں کیا فرق پڑے گا، یہ نہ سوچیے، یہ سوچیے کہ میں اکیلی، میری بہت طاقت ہے، میں خود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سرخرو ہو جاؤں گی کہ اللہ میں نے اپنے اس دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، یا اللہ میں نے خود عمل بھی کیا اور دوسروں کو عمل کروانے کی دعوت بھی دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔